جی صاحب یہ بتائیں آنے والا نیا پروجیکٹ کے اوپر صرف آپ نے 1 منٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہونے جو ماشاءاللہ نیا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. ہم نے فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ نے 3 پروجیکٹوں کی بیسیکلی آگے زمین خریدی ہوئی ہے. ایک تو ہم مارکیٹ میں لانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ لینڈ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 پروجیکٹوں کے لیے اویلیبل ہے اور 3 ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر ہے جو کہ ہمارے نام پہ ہے، ہم نے خرید لی ہے. زبردست. تو اب پہلا پروجیکٹ اس میں سے ہم انشاءاللہ تعالی آج سے ودن 15 یا 16 ڈیز کے اندر اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اور اس پروجیکٹ کی 2 بڑی خوبیاں ہیں. اس کی کاسٹ کم ہے اور پروجیکٹ بہت ہائی پروفائل ہے کہ اس پروجیکٹ کا ایک تو فیچر یہ ہے کہ اس میں تمام جو سروسز ہوتی ہیں گورنمنٹ اپنا سیور، ڈرین، گیس، بجلی، وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہوگی. دوسرا ہوتی ہے جو روڈ ویٹس ہے. ہماری جو روڈ ویٹس ہے وہ 40 فٹ سے لے کر 270 فٹ روڈ کے درمیان ہوگی. اس کی پلاننگ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں. بہت بڑی کمپنی سے ہم اس کی ڈیزائننگ کروا رہے ہیں اور اس کی ایکسیس ہر جگہ سے دیں گے، کیونکہ میں ابھی لوکیشن نہیں بتا رہا تو اس لیے میں اس کی ایکسیس میں نہیں بتا رہا. 3-4 طرف سے اس کی ایکسیس ہوگی، ایک طرف سے نہیں ہوگی. اور وہ اتنا بتاتا ہوں موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے درمیان ہوگا. تو خوبصورت پروجیکٹ ہے اور بڑا پروجیکٹ ہے. کوئی 2-4-10 ہزار کنال کا پروجیکٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی راؤنڈ 1 لاکھ وہ پروجیکٹ ہوگا. اور اس کو پروجیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے فیصل ہل کو بھی پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک شہر ہے. اور فیصل ٹاؤن بھی ایک سٹی بنے گا کیونکہ یہ بھی بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے. لیکن جو نیا پروجیکٹ ہے اس کی تو آلریڈی ہم 25,000 کنال سے زیادہ زمین جو ہے وہ خرید چکے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے جو ایگریمنٹ ہیں وہ سائن ہوئے ہیں. تو وہ تو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ماشاءاللہ. اب جو بھی آگے فیصل ٹاؤن پروجیکٹ لے کر آئے گی وہ بڑا پروجیکٹ لے کر آئے گی، بلکہ شہر ایک نئے شہر آباد ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. اور اس میں یہ ہے کہ کاسٹ ہم اس کی جان بوجھ کر، حالانکہ اس وقت مارکیٹ میں بڑی ایسکلیشن ہے، گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ آج کے دن میں 40% سے زیادہ مہنگائی ہے ملک میں اور ڈالر کا ریٹ حالانکہ اب کم ہوا ہے تو آج کے دن میں بھی 235-36 ہے. تو اتنی زیادہ ہائی انفلیٹڈ مارکیٹ میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صرف پیسے نہیں لوگوں سے لیتے، ہم نے وہ پیسہ اسکیموں پہ لگا کے اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے اور کوالٹی ڈیلیورنس دینی ہے اور ود ان دا ٹائم دینی ہے. تو اس میں ہم 2 کام کر رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ بہت کم کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کام کر رہے ہیں، اور دوسرا اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا شیڈول بہت بڑا بنا رہے ہیں. یعنی 4.5 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کا شیڈول ہم اپنے ممبروں کو دینے کے لیے جا رہے ہیں. جبکہ جو پروجیکٹ جس دن میں سٹارٹ کروں گا 1 دن پہلے آپ کو لوکیشن دکھاؤں گا. پروجیکٹ ریڈیلی اویلیبل ہے فار کنسٹرکشن. پروجیکٹ ایک قسم کا تیار ہے، ہم چاہیں تو 6 ماہ کی ریکارڈ مدت میں بھی اس کا قبضہ دے سکتے ہیں فاسٹ ٹریک پہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کریں. لیکن ہم اس کو 2-3 سال میں سپریڈ کریں گے تاکہ لیگل فارمیلٹی بھی اس کی پوری کریں اور اس کو ہم ٹائم پہ پوزیشن دیں. لیکن ہم اپنے انویسٹر کے لیے، اپنے ممبر کے لیے جس کے پاس تھوڑی بھی سیونگ ہے، جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، جو خاص کر اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اگر اس پروجیکٹ میں حصہ اپنا لینا، انٹرسٹ ان کا ہے، وہ اس میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑی فیزیبل ہے. کیونکہ ایک تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی انویسٹمنٹ 100% سیکیور ہوگی کیونکہ لینڈ ہمارے پاس موجود ہے. ایک سنگل پلاٹ آج کے دن میں ہم نے اس پروجیکٹ کا بک نہیں کیا اور 25,000 کنال کے قریب لینڈ ہمارے پاس آج سائٹ کے اوپر موجود ہے. تو یہ ایک بڑی ممبروں کے لیے سیٹسفیکٹری بات ہے. اور پھر جس کمپنی کا پلاٹ ہے اس کمپنی کے جو ایسٹ ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے. آپ فیصل ٹاؤن کو ڈیولپ پروجیکٹ کہتے ہیں، ہمارے پاس ابھی ہائی رائز کے پلاٹ موجود ہیں، کمرشل پلاٹ 8 کنال کے موجود ہیں، اپارٹمنٹ کے پلاٹ موجود ہیں، دیگر ہمارے پاس انوینٹری آج بھی موجود ہے. تو ہم اس طرح نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ذہن اور ہے کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. جن لوگوں سے ہم نے امانتیں یا پیسہ لیا ہے ان کو ہم ایز اے امانت ٹریٹ کرتے ہیں. لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ نہیں کبھی ہو سکا کہ کوئی ممبر آج دن تک آیا ہو. ہماری 30 سال میں نے اس ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں لگائے ہیں اور اگر فیصل ٹاؤن کے 4 پروجیکٹ بنا دیں تو کوئی 14 یا 13 پروجیکٹ بنتے ہیں ٹوٹل جو میں نے ڈیولپ کیا ہے. کسی نے آ کر کہا ہو کہ یا مجھے پلاٹ دیں یا مجھے پیسے واپس کریں اور میں نے اس کو کہا ہو کہ نہیں چائے پینے سے پہلے میں آپ کا معاملہ حل نہیں کروں گا، ایسے نہیں ہوا.
دونوں میں سے ایک کام میں نے اس کو کر کے بھیجا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کبھی ٹی وی پہ، کبھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا اپنی کوئی انوینٹری بیچنے کے لیے کبھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں دی. اب میرے ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں، وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، خاص کر زہیر مجید میرے ساتھ ہوتا ہے. ہاں تو وہ لیڈ کرنے جا رہا ہے. تو ان کی اب خواہش ہوتی ہے کہ پاپا چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی کالونیاں لوگ بناتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی بڑی ایڈورٹیزمنٹ، بڑی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کو شاید میں تھوڑا بہت، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بھی انٹرویو دے رہا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی انوینٹری بیچنی ہوتی ہے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو ہمارا سب سے بڑا، اگر آپ کو پوچھیں کہ آپ کا سرمایہ کیا ہے، وہ سرمایہ جو ہے جو ہمارے انویسٹر کا ہمارے اوپر اعتماد ہے. تو ہم اپنے انویسٹر کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اوپر اعتماد کیا، اور ہم کبھی بھی ان کا اعتماد نہیں ٹوٹنے دیں گے. ہر چیز آگے پیچھے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی یہ ہے، یا ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے اپنے انویسٹر کا اعتماد جو ہے اس کو نہیں ٹوٹنے دینا. جی سر، یہ بتائیں کہ جو پچھلے آپ کے ساتھ جو انویسٹر چلے انہوں نے بہت فائدہ کمایا. آپ نے 15 لاکھ روپے کا 14 لاکھ کا پلاٹ دیا فیصل ہل میں، آج وہ 50 لاکھ کا ہے. نیا آنے والے پروجیکٹ کے اندر جو لوگ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ بھی اتنا کمائیں گے؟ دیکھیں وہ میں پیچھے جانا نہیں چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی. E11-3 کا ہم نے 2,88,000 کا پلاٹ دیا تھا، آج وہ 14 کروڑ کا ہے. کیا بات. F-17 کا ہم نے 80,000 روپے کا 1 کنال کا پلاٹ دیا تھا، آج وہ 4-5 کروڑ کا ہے. B-17 کا ہم نے 4 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، آج وہ 3-3.5-4 کروڑ کا ہے. کیا بات. تو یہ تو ایک ہسٹری ہے. یہ کوئی ایک دن کی یا ایک پروجیکٹ کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی میں کئی پروجیکٹ، E11-1 ہم نے 17 لاکھ کے قریب دیا تھا، وہ بھی آج 6-7 کروڑ کا ہے. تو آپ جہاں جہاں اگر آپ آرچڈ کی بات کریں گے تو وہ بھی ہم نے 34 لاکھ روپے کا پلاٹ دیا تھا، وہ بھی 3.5-4 کروڑ کا ہے. تو اب جہاں بھی آپ ہسٹری اٹھائیں گے، کوئی ایک ہسٹری نہیں ہم نے بنائی کہ جی ایک جگہ پہ ہماری سکسیس ہوئی ہے دوسری جگہ پہ نہیں. ایون کہ آپ ہمارا FR دیکھیں کہ جس میں کچھ لیگل ایشو کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے، وہ بھی آج بھی وہ ابھی بھی وہ پرافٹ میں، جبکہ اس کے اوپر میں خود سچی جو بات ہے کہ جتنی ہمیں پراگرس کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس میں آپ ہماری کمی بھی دیکھیں، نالاکی بھی دیکھیں، اور جس کا میں نے اپنے انویسٹر سے، اپنے ممبر سے معذرت بھی کی تھی، اور پھر ہم نے ان کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی قباحتوں کو دور کرنے کے لیے پھر ہم نے اسٹریٹجی بنائی کہ آئندہ کوئی ہمارے پارٹ کے اوپر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ایک ہائی پروفائل لیول کے اوپر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک اس میں اپنی برکتیں ڈالیں. جو سب یہ بتائیں، آپ کا جو کرنٹ پروجیکٹ ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ، کیا نیا آنے والا پروجیکٹ اس سے بھی بہتر ہوگا؟ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو انوویشن بہت مارکیٹ میں ٹریول ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کو کوئی بھی چیز میں انوویشن لانی ہے تو آپ 1 کلک پہ لا سکتے ہیں. آپ کے موبائل فون میں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک قسم کی قید ہے. آپ گھر بیٹھے ہوں، آپ چاہے بیڈ پہ بیٹھے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ 1 کلک دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے تو ہمیں خود اپنے بھی سوچنی پڑے گی، لیکن جو دنیا میں انوویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو صاف ظاہر ہے اگر ہم وہ چیزیں ٹرانسلیٹ اپنے نئے پروجیکٹوں میں نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں ٹیکنالوجی وائز بھی اور انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے وائز بھی. بلکہ میں ایک بات آپ کو بڑی اہم بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں پاکستان میں ابھی فلڈ آیا، اور ایک وقت تھا کہ اسلام آباد میں 640 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی تھی ایک دفعہ. جس دن 640 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی تھی اس وقت بھی میں 4 پروجیکٹ بنا چکا تھا. اور اب جو فلڈ آیا ہے آپ دیکھیں نا، اس وقت ہماری کسی سکیم میں پانی آیا تھا، آدھا اسلام آباد اس وقت بھی ڈوب گیا تھا. اور اس فلڈ میں ہماری کسی سکیم کے کسی پلاٹ میں پانی نہیں آیا. ہم جو اپنا انفراسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں وہ تقریباً 100 سال کا یا 50 سال کا بارش کا ڈاٹا لیتے ہیں، اور ٹریفک پلان بھی ہم 100 سال کے اوپر لیتے ہیں کہ اگر ہماری سکیم میں 100 سال میں اتنی گاڑیاں آئیں گی تو وہ کہاں کہاں سے ہم نکال سکتے ہیں. انڈر گراؤنڈ پارکنگ کمرشل کی کہاں پہ بنا سکتے ہیں. کمرشل میں بہت لوڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں جتنے کمرشل ایریا وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہم نے جو ایریا بنائے ہیں وہاں ماشاءاللہ اتنا رش نہیں ہے کہ آپ کیونکہ ہم نے پارکنگ کی 1 2 3 لیئرز بنائی ہوئی ہیں. تو اس طرح ہم نا کافی خیال رکھتے ہیں چیزوں کا، جو سچی بات ہے. لیکن ایک سے بڑھ کر اگلا پروجیکٹ آئے گا وہ نئی انوویشن کے ساتھ آئے گا اور نئی سوچ کے ساتھ آئے گا.
جی سب سارے جتنے ڈیولپرز ہیں یا نام نہاد لوگ ہیں وہ ہمیشہ پہلے فائلیں بیچتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں زمین خرید لیں، یا سوسائٹی بن گئی نہ بنی تو لوگ لٹ جاتے ہیں. آپ کا جو سٹائل ہے کہ اربوں روپیہ آپ پہلے زمین خریدتے ہیں پھر لانچ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ویسے بھی پروجیکٹ تو بک ہی جاتا ہے اگر آپ زمین نہ بھی لیں اور نہ بھی دکھائیں کسی کو. اصل میں میری عادت ہے کہ میں کسی کے اوپر اس طرح تنقید نہیں کرتا. سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ریل اسٹیٹ بلڈر ہیں یا وہ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہمیں یہ کسی کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنا دی بیسٹ دینا چاہیے اور لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ہمیں بحال رکھنا ہے، یہ ہمارا ہے. اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے ہم اپنے جو بلڈر ہیں، جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں، ہمارے جو ریل اسٹیٹ ہیں، اپنا ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں یا جو ہمارے انویسٹر ہیں، ان کے لیے ہم بہت اسکیمیں لا رہے ہیں. ان کے لیے اتنی زیادہ ہم انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹی لا رہے ہیں کہ ایک ہے کہ آپ پلاٹ لے کے بیچیں، ایک ہے آپ خود بنائیں. فرض کریں آپ 50 فلیٹوں کا کوئی اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، آپ G+2 G+5 کی کمرشل بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ. آپ نے جتنا آگے ممبروں کو شیڈول دینا اس سے ڈبل شیڈول ہم آپ کو تھوڑی سی قیمت لے کر دیں گے، تاکہ جو ہمارا بلڈر ہے وہ اپنا پیسہ بلڈنگ پہ لگا کے ٹائم ڈیلیوری کر کے اور اچھے کوریڈور، اچھی لفٹوں کی جگہ، اچھے جو ویٹنگ روم بنا کے، ہاں اچھے آرکیٹیکٹ سے اچھے اپنا انٹیریئر ڈیزائنر کرائے. تو انشاءاللہ تعالی بہت لوگ ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ کام کرنے کے آگے نئے پروجیکٹوں میں موقع ملیں گے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت خوبصورت، جیسے میں نے بتایا، کمرشل پلاٹ ہے، وہاں ہم بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے اور انشاءاللہ تعالی اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اور اس کی ہم جو ہم سے ہو سکا، اس پاکستان نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو ہم بھی اس کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. چاہیے صاحب آخر میں جو آپ کے انویسٹرز ہیں جو خاص طور پر نئے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری جی تمام اہل پاکستانیوں سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ ہمارا جو بھی پروجیکٹ آئے آپ انویسٹمنٹ کریں. ہم آپ کی امانتوں کے امین ہیں اور آپ کا ایک ایک جو پیسہ ہوگا وہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم نے امانت سمجھی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو آپ لوگ ممبر کا اعتماد ہے وہ ہماری سب سے بڑی طاقت، وہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں نے آج دن تک اس کو کسی زاویے میں نہیں تولا، کسی ویٹ میں نہیں تولا کہ جی کہ اس کی یہ پرائس ہو سکتی ہے. ہمارے ممبر کا جو اعتماد ہے وہ پرائس لیس ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نے مقدم رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی ہم سے فیوچر میں بھی ہو سکا تو انشاءاللہ تعالی لینڈ مارک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ہم انشاءاللہ تعالی بنا کے عوام الناس کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. میں چودھری عبدالمجید صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کے سوالات میں نے آج چوئی صاحب تک پہنچائے. اور انشاءاللہ آپ انتظار رکھیے گا اور ایسے ہی چینل کے اوپر اور ہم فیس بک کے اوپر آپ کے لیے نئی جو اپڈیٹس فیصل ٹاؤن اور فیصل ہل کی آ رہی ہے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ.